میں آگے چلتا ہوں. یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ انہوں نے جو کیا، میرا سوال آپ سے کہ دین چھپانے کی طرف آواز آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے بھائی، آڈیو آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے راہیل بھائی. نزدیک ہو جاؤں. ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ بات کریں دیکھتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو تقیہ کا آپ بتا رہے ہیں کہ جو تقیہ ان چیزوں کا جہاں پر تقیہ جائز ہے، جیسے اپنی جان بچانا یا جو بھی آپ نے بیان کیا. میرا سوال یہ تھا کہ جو دین میں 9 حصے تقیہ میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس کو تو دین چھپا ہوا ہے نا، دین کا علم تو نہیں بتا رہے آپ، دین چھپا ہے. اب وہ کیا چیز ہے جو 9 حصے، ایک حصہ دین کو ہم تک نہیں پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر دین کہاں گیا؟ ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس پہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جب صحابہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے وہ قرآن پہ رکھ دیا اپنے پاس کہ قیامت تک تم نہیں دیکھ سکو گے. اور اب یہ جو ہے وہ جو قرآن ہے وہ امام معصوم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق. پھر یہ تو وہ تقیہ ہی ہو گیا کہ وہ جو قرآن بھی انہوں نے، حالانکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے مسئلے ایک امامت کا ہے اور ایک قرآن کا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے یہ قرآن ہمارے نزدیک، ہم جیسے ہمارے نزدیک ہم کامل سمجھتے ہیں، آپ لوگ ناقص سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی 17,000 سے زیادہ آیات، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کو دائرے یہ اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے. اور جو آپ نے مجھے روایت دیکھتے ہیں آپ کو روایت بتا کی تھی کہ صحابہ بھی اس چیز کے قائل ہے تو قرآن میں نقصان ہوا، ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پھر اگر تقیہ میں پورا قرآن ہی چھپا لیا گیا تو پھر تو دین تو پہنچے گا ہی نہیں ہمارے تک، تو دین کیسے آیا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے کہ نیو دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. دیکھیں 19 الدین فی التقیہ کہ انسان، جی سر بولیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں یہ روایت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو میں نے مطلب آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا. دیکھیں دین کے 9 حصوں میں تقیہ ہوتی ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. نماز میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں، اذان میں تقیہ کر سکتے ہیں، روزے میں تقیہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک شخص جو تقیہ کرتا ہے، تقیہ کا مراعات کرتا ہے، اس کو ایمان کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، ٹھیک ہے نا. دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا. وہ کسی جملے یہ بنتے ہی نہیں. یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ له، حدیث تو یہ ہے، اس میں یہ تو نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا. یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ کوئی حدیث ہے. جی ہاں آپ حدیث کا غلط ترجمہ کریں، اس سے کوئی بھی معنی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ غلط ہے، وہ نہ ہمارا عقیدہ ہے وہ نہ وہ حدیث کو وہ کہہ رہے ہیں. جی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. اور جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے، اس کے نقصان کا، تو اس کے متعلق میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں میرے بھائی، آپ کی اپنی کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. آپ کے یہاں پہ علماء آئے ہیں، آپ سب لوگ ادھر جانتے ہیں کہ تحریف قرآن پر مجھ سے مناظرہ کرنے، آج تک آپ کا ایک مولوی ثابت نہیں کر سکا کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ہاں نقصان قرآن کے روایات زیادہ ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عبد الرحمن السویتی، جزء 6 چھاپ دار الفکر 2011 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں تفسیر سورہ احزاب میں وہ کیا فرماتے ہیں، میں نمونے کے طور پہ دکھا دیتا ہوں. عبد الرزاق نے مصنف میں 43 اور سعید ابن منصور عبداللہ ابن احمد فی زوائد مسند میں، ابن منیع اور نسائی اور ابن منذر ابن الانباری مصاحف میں، اور دارقطنی فی الافراد میں، حاکم نے روایت کی اور کہا صحیح بھی ہے. ابن مردوی نے بھی روایت کی، ضیاء نے احادیث المختارہ کہ وہ کہتا ہے اس کی سب احادیث صحیح، اس نے بھی روایت کیا. زر سے کہ زر نے کہا کہ ابی ابن کعب نے مجھ سے کہا کیف تقرأ سورۃ الاحزاب او کم تعدها، سورۃ احزاب کو کس طرح تلاوت کرتے ہو یا کہ اس کی کتنی آیات ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے 73 آیات ہیں، 73.
فقال ابی قد رأيتها وانها تعادل سورۃ البقرہ. ابی نے کہا کہ میں نے سورہ احزاب کو دیکھا تھا، یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا طول میں. سورہ بقرہ کے 200 کتنے 86 آیات ہیں نا، 285-86 آیات ہیں. وَأَكْثَرُ مِن سورۃ البقرہ. پھر کہا نہیں، یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، 300-400 آیتیں. کتنی آیتیں تھیں اس کی؟ اور اس میں یہ بھی آیت تھا الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور کتنے اور دوسرے اقوال. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط بات ہے، وہ ہے اس کی نہ کوئی دلیل ہے. جہاں تک نقصان قرآن کا تعلق ہے، آپ کے علماء ادھر بہت آئے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی. آج تک کوئی مخالفین کا مولوی نہیں آیا کہ قرآن کو وہ آپ کے مذہب میں سالم اور کامل ثابت کر سکے. جی سر بولیں. راہیل صاحب. جی ہاں. آواز آپ کی بہت خراب ہو گئی پہلے کے مقابلے میں. ہاں نہیں آپ کے بہت. جی اصول کافی کے 2 جلد ہے نا. کون سے جلد، 1 یا 2 میں؟ چلے میں لے کے آتا ہوں، میں خود لے کے آتا ہوں، آپ پڑھیں حدیث پڑھیں. یار راہیل بھائی ذرا مائک دیکھو اپنا. آپ دیکھیں آپ صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں ٹوٹ کے آ رہی ہے. میں اور قریب ہو جاتا ہوں، میں کیمرے کے اندر آ جاؤں گا نا. اب لے گا. اچھا جی راہیل صاحب پڑھیں حدیث پڑھیں. ٹھیک ہے. جی حدیث یہ تھی کہ اندر جعفر صادق سے روایت موجود ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے تقیہ پہ چھٹا ہوا ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں. جی خطیہ کیا کرتا ہے؟ جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں. ہاں وہ دیندار نہیں ہے. جی ہم صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ دین کے 9 حصوں کو انہوں نے چھپا دیا. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، حدیث ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ. الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. باب التقیہ. باب التقیہ میں جو ہے ملاحظہ کریں، یہ پہلی حدیث ہے. پہلی حدیث آپ نہیں پڑھے، آپ دوسری حدیث کو پڑھ رہے ہیں. میں ایک منٹ اس کے لیے فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. تو اس میں یہ ہے میرے بھائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا عمر ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہے. یعنی اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک شخص اگر دینداری کرتا ہے نا، دینداری کرتا ہے، اگر وہ تقیہ کر لیتا ہے تو اس کو ایمان کا، اسلام کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے. 10 درجات میں سے 9 درجوں پہ وہ حائل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تقیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، اپنی اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں میں سے بچا دی. یا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ دین کے 10 حصوں میں سے 9 میں تقیہ کر سکتے ہیں. وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، جو تقیہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے بھی بخاری صاحب کو دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، کہ تقیہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک فرمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے. وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں الا فی النبیذ، بیئر پینے میں. بیئر پینے میں نبیذ وہ ہوتا تھا، وہ عرب جو ہے کھجور سے یا جو سے یا گندم سے ڈرنک بناتے تھے، وہ اس سے آدمی زیادہ پی لیتے تو مست ہو جاتا، اس کو بیئر کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں. والمسح علی الخفین، اور چمڑے والی جو ہے جراب پہ، اس پہ آپ مسح کریں، اس پہ تقیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مخالفین بھی یہ مسئلہ ان میں اختلافی ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں. باقی سر چیز میں آپ تقیہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں کو میں سے 9 حصوں کو چھپا دیا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟